آج سے کچھ عرصہ پہلے ڈارک ویب پر ایک پوسٹ کی جاتی ہے کہ اگر کسی کو 20 بٹ کوئنز چاہیے تو وہ کدوکش کرنے والی مشین کے ساتھ اپنے پاؤں کی ایڑی کو کدوکش کرے، اور اس دوران اس کے فیس پر کوئی امپریشن نہیں آنا چاہیے، اور یہ پروسیس انہیں تب تک جاری رکھنا ہوگا جب تک ان کے پاؤں کی ہڈی نظر نہ آنے لگ جائے۔ اس پوسٹ کے کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد وہیں ایک 20 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے جس میں ایک لڑکا کدوکش مشین کے ساتھ اپنے پاؤں کی ایڑی کو کاٹ رہا تھا، اور اس ویڈیو میں صرف اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے اور فیس پر کوئی امپریشن نہیں تھا۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوئی ہوگی کہ لوگ اس قدر پاگل ہو چکے ہیں، لیکن یہ سچ ہے۔ انٹرنیٹ پر ایک الگ ہی دنیا آباد ہے جو اس قدر خون کی پیاسی ہے کہ ہم جیسے عام لوگ اس چیز کو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ انٹرنیٹ ہماری دنیا کے باہر موجود اسپیس کی طرح ایک نہ ختم ہونے والا جال ہے جسے ہم اپنی پوری زندگی میں کبھی ایکسپلور نہیں کر سکتے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جو انٹرنیٹ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں یوز کرتے ہیں، جن میں فیس بک، گوگل، انسٹاگرام، ٹویٹر اور یوٹیوب جیسے دوسرے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم شامل ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایکسیس کر سکتے ہیں، یہ سب کے سب ٹوٹل انٹرنیٹ کا صرف اور صرف 5% حصہ بنتا ہے۔ باقی 95% حصہ وہ ہے جسے ہم جیسے عام انسانوں کے لیے ایکسیس کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ اس 95% حصے میں 5% حصہ وہ ہے جہاں دنیا کا ہر وہ الیگل کام کیا جاتا ہے جس کو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جس طرح ہماری ریئل لائف میں ہر چیز کی الگ الگ مارکیٹ ہوتی ہے، فار ایگزامپل گولڈ کی مارکیٹ، کپڑے کی مارکیٹ اور شوز کی مارکیٹ، اسی طرح انٹرنیٹ کے اس 5% حصے میں ایک پارٹ ایسا بھی ہے جس میں انسانی آرگنز کی الگ مارکیٹ لگتی ہے۔ زندہ انسانوں کو بھیانک طریقے سے ٹارچر کرنے کے لیے الگ پورشن ہے، اور دنیا کے ہر قسم کے خطرناک ویپنز کی ڈیلنگ کے لیے الگ ایریاز بنائے گئے ہیں۔ اب آپ میں سے اکثر کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ آخر اس قدر بھیانک ڈیلنگ کے باوجود یہ لوگ پولیس کے ہاتھ کیسے نہیں لگتے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں انٹرنیٹ کے ڈیوائیڈڈ 3 پارٹس کو آسان الفاظ میں سمجھنا ہوگا کہ آج کے اس وقت میں انٹرنیٹ کس قدر بھیانک بن چکا ہے، اور ہم جیسے عام لوگوں کو اس بات کا اندازہ تک نہیں ہے۔ اب اگر انٹرنیٹ کے ڈیوائیڈڈ 3 پارٹس کی بات کی جائے تو وہ ہیں سرفیس ویب، ڈیپ ویب اور ڈارک ویب۔ اب ان 3 پارٹس کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ہم پوری دنیا کے انسانوں کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے پارٹ میں پوری دنیا کے عام لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ملینز کی تعداد میں اس دنیا میں آباد ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو کوئی جاب کرتے ہیں یا پھر اپنا کوئی چھوٹا سا کاروبار چلاتے ہیں۔ یہ لوگ صبح اٹھتے ہیں اور اپنے اپنے کام پر چلے جاتے ہیں، یعنی نہ تو ان کا ملک چلانے میں کوئی عمل دخل ہے اور نہ ہی کسی بڑے بزنس میں انوالو ہیں، اور یہ لوگ سارا دن ٹائم پاس کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہیں، لائک فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، گوگل یا پھر یوٹیوب، جو کہ انٹرنیٹ کے پہلے پارٹ سرفیس ویب میں آتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں بڑی تعداد میں لوگ سرفیس ویب کا استعمال کرتے ہیں۔ سرفیس ویب انٹرنیٹ کا وہ پارٹ ہے جسے ہر انسان چلا سکتا ہے اور ایکسیس کر سکتا ہے۔ اس میں نہ تو کوئی پرائیویسی لوز ہونے کا خطرہ ہے اور ہر کوئی اسے سیفلی یوز کر سکتا ہے۔ اب اگر انٹرنیٹ کے پارٹ 2 یعنی ڈیپ ویب کی بات کریں تو اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو پہلے والے ملینز آف پیپل کے لیے قانون بناتے ہیں اور ان کو ہینڈل کرتے ہیں۔ یعنی اس میں کسی بھی ملک کے پولیٹیشنز آتے ہیں، بڑی بڑی سیکرٹ ایجنسیز آتی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز اور دنیا کے تمام بڑے بڑے بینکس شامل ہیں۔ یہ تمام لوگ خود ایک سسٹم کی طرح ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کو اتنا بڑا سسٹم چلانا ہے تو اسے انٹرنیٹ بھی اسی مقدار میں چاہیے ہوگا، اسی لیے یہ لوگ انٹرنیٹ کے سیکنڈ پارٹ یعنی ڈیپ ویب کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈیپ ویب انٹرنیٹ کا وہ پارٹ ہے جہاں بڑے بڑے بینکس کی ٹرانزیکشنز کی جاتی ہیں، انٹیلیجنس رپورٹس یہاں شیئر کی جاتی ہیں، سیکرٹ ای میلز کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہر وہ کام یہاں کیا جاتا ہے جو سرفیس ویب کے یوزرز کی پہنچ سے دور ہو، اور ڈیپ ویب انٹرنیٹ کا 90% حصہ کور کرتا ہے۔ ڈیپ ویب انٹرنیٹ کی سب سے بڑی دنیا کا نام ہے جو ہماری فزیکل دنیا کا سسٹم چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ڈیپ ویب میں بہت بڑی تعداد میں ڈیٹا موجود ہے جسے ایکسیس کرنا بہت مشکل ہے۔ اب بات کرتے ہیں انٹرنیٹ کے سب سے خوفناک پارٹ یعنی ڈارک ویب کی۔ ڈارک ویب پر انسانی شکلوں کے پیچھے چھپے حیوان صفت انسان موجود ہیں جن کا نہ تو سرفیس ویب سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ڈیپ ویب سے۔ یہ لوگ اپنی دنیا خود بناتے ہیں اور اس دنیا میں ہر وہ کام کرتے ہیں جو کسی عام انسان نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہوتا۔ فار ایگزامپل 2016 میں میلبرن میں رہنے والے 21 سالہ میتھیو گراہم کو پورے 15 سالوں کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ ڈارک ویب پر ہر ٹو دی کور نام کی ایک ویب سائٹ چلا رہا تھا۔ یہ کوئی عام ویب سائٹ نہیں تھی،
बल्कि इस वेबसाइट पर बच्चों को सेक्सुअली टॉर्चर करने के बाद उनकी वीडियोस इस वेबसाइट पर अपलोड की जाती थी। इसके अलावा इस वेबसाइट पर नए नए टॉर्चर करने के तरीके डिस्कस किए जाते थे और बाद में बॉडीज़ को किस तरह ठिकाने लगाया जाए ये भी यहीं डिसाइड किया जाता था। अगर आप सिर्फ इस एक वेबसाइट का सुनकर हैरान हो गए हैं तो आपको बताता चलूं कि इस वक्त डार्क वेब पर ऑलमोस्ट 80,000 एक्टिव वेबसाइट्स चल रही हैं, जिनको अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। इन्हीं पोर्शंस में कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहां इंसानी ऑर्गन्स की मार्केट लगती है और वहां लोग डिस्कस करते हैं कि इंसान का कौन सा पार्ट सबसे मज़ेदार होता है और किस तरह इंसान की स्किन के साथ हैंडबैग्स बनाए जाते हैं। डार्क वेब नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर वो काम किया जाता है जिसके बारे में नॉर्मल लोगों ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। डार्क वेब को 2000 में यूनिवर्सिटी में रहने वाले एक स्टूडेंट लैन क्लार्क ने डिज़ाइन किया था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बातचीत करना और इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को सीक्रेटली शेयर करना था। लेकिन उस वक्त क्लार्क को क्या मालूम था कि एक दिन डार्क वेब खून की प्यासी दुनिया में बदल जाएगा और आज हर रोज़ डार्क वेब पर 2.5 मिलियन पीपल डेली एक्टिव होते हैं। डार्क वेब पर दुनिया की हर एक इलीगल चीज़ के लिए अलग से वेबसाइट मौजूद है। मिसाल के तौर पर डार्क वेब पर एक छोटी सी गन से लेकर मिसाइल तक हर किस्म का एडवांस वेपन सेल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी की डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो सब डार्क वेब पर मिल सकता है। इसके अलावा दुनिया का हर एक इलीगल ड्रग डार्क वेब पर मौजूद है। डार्क वेब का सबसे खौफनाक एरिया है रेड रूम्स। ये वो एरिया है जहां लड़कियों और बच्चों को एक रूम के अंदर बहुत ही खौफनाक तरीके से टॉर्चर किया जाता है और इस टॉर्चर की लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है। इसके अलावा ये लाइव स्ट्रीम देखने वालों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टॉर्चर करने वालों को इस बात के पैसे देते हैं कि उनकी पसंद का टॉर्चर किया जाए। इसके अलावा डार्क वेब की इस स्याह दुनिया में आप किसी भी इंसान को कत्ल करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं, जिसमें आप डार्क वेब पर किसी भी कातिल को हायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप में से उन तमाम लोगों को डार्क वेब के बारे में कुछ डार्क थिंग्स बताता चलूँ जो एक नॉर्मल इंसान को इस काली दुनिया का विजिट करने से पहले याद रखनी होगी। और वो ये है कि डार्क वेब को नॉर्मल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक्सेस नहीं किया जा सकता और इसको एक्सेस करने के लिए एक अलग से ब्राउज़र डिज़ाइन किया गया था जिसे हम टॉर ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे ऑनियन ब्राउज़र भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह एक ऑनियन के अंदर कई लेयर्स होती हैं, इसी तरह टॉर ब्राउज़र को सिक्योर बनाने के लिए इसके अंदर कई VPNs की लेयर्स लगाई गई हैं ताकि इसको और ज़्यादा सिक्योर बनाया जा सके। आज से कुछ अरसा पहले तक जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तब टॉर ब्राउज़र को डार्क वेब विजिट करने के लिए सेफ समझा जाता था। लेकिन आजकल डार्क वेब पर मौजूद हैकर्स और टेक्नोलॉजी इस हद तक फास्ट हो चुकी है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान टॉर ब्राउज़र पर डार्क वेब विजिट करने से पहले VPN भी कनेक्ट कर ले, तब भी हैकर्स बड़ी आसानी से सिक्योरिटी तोड़कर आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप को हैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका तमाम पर्सनल डाटा और बाकी डिटेल्स बड़ी आसानी से लीक हो सकती हैं। लेकिन अगर फिर भी डार्क वेब विजिट करने की क्यूरियोसिटी है तो सबसे पहले खुद की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग ज़रूर करना कि कोई हैकर उसे तोड़ ना सके।